ایک ٹیچر کی کہانی ان کی زبانی۔ میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر ہوں۔ ہمارے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں آج اردو کا پرچہ تھا۔ میری ڈیوٹی 5ویں جماعت یعنی جماعت پنجم کے طلبہ پر تھی۔ جماعت پنجم کو برآمدے میں جگہ ملی تھی۔ میں احتیاطی تدبیر کے طور پر برآمدے کے ایک ایسے کونے میں کھڑا تھا کہ جہاں چھت سے مزید کسی سیمنٹ کے ٹکڑے کے گنرنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ 30 عدد بچوں کے لیے 10-10 کی 3 سیدھی قطاروں میں ٹوٹی پھوٹی کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ بچوں کی مجھے اور انتظامیہ دونوں کو ہی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ بوسیدہ چھت سے گرنے والے سیمنٹ کے ٹکڑوں سے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر بچے کی حفاظت پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کی اللہ کی طرف سے ہی لکھی ہو تو اسے کون ٹال سکتا ہے؟ خلاف معمول آج کے پیپر میں ایک بچہ کم تھا۔ دیوار کے ساتھ جاڑ پہلی قطار کی پہلی کارسی خالی پڑی تھی۔ یہ اویس کی کارسی تھی۔ کالے پیلے بچوں میں واحد بچہ کے جسے دیکھ کر کوئٹہ کی مشہور زمانہ سارخ و سفید خوابانی یاد آ جائے۔ آج اویس غیر حاضر نہیں تھا، بلکہ اس نے چائٹی لے لی تھی۔ اسکول سے نہیں، دانیا سے، دائمی چائٹی۔ وہ ایک دن پہلے ہی اپنی گلی میں کھیلتے ہوئے گٹر کے کائلے دھانے میں گنر کر فوت ہو گیا تھا۔ بدقسمت تھا، ورنہ اس کی کمیونٹی کے بچوں میں بڑے ہو کر مخالف سیاسی پارٹی کے ہاتھوں شہید ہونے کی روایت تھی۔ بچے پاورے انہماک سے پیپر حل کرنے میں مصروف تھے۔ پیپر کا دورانیہ 1 گھنٹہ تھا اور اب آخری 10 منٹ چل رہے تھے۔ مجھے برآمدے کے محفوظ کونے میں کھڑے پاورے 50 منٹ ہونے والے تھے۔ آخرکار بوریت سے تنگ آ کر میں نے رسک لینے کا ارادہ کر لیا۔ چھت پر لٹکتی سیمنٹ کی کھپریلوں کے نیچے ٹہلتے ہوئے میں نے بچوں کے جوابات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ تقریباً سبھی بچے آخری سوال کو نمٹا رہے تھے۔ سوال تھا، اب بڑے ہو کر کیا بنے گے؟ 5ویں جماعت کے بچوں سے مجھے کسی تخلیقی مضمون کی تو قطعاً کوئی امید نہیں تھی، لیکن وقت گزاری کو میں نے ان کے جوابی پرچوں میں جھانکنا شروع کر دیا۔ تیسری قطار کی 4 کرسیوں پر ڈاکٹر صاحبان براجمان تھے، پھر ایک پالٹ اور یہ سلسلہ پہلی قطار کے وسط تک ڈاکٹر، پالٹ اور انجینئر کے درمیان ہی گھومتا رہا۔ پہلی قطار کی پہلی خالی کرسی کے پیچھے اویس کا دوست عبداللہ بیٹھا تھا۔ عبداللہ اور اویس کلاس کے دوران بھی اکٹھے ہی بیٹھتے تھے۔ عبداللہ کے جوابی پرچے پر جواب دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے چھت سے لٹکتی سیمنٹ کی کھپریلے یکدم چمگادڑ بن کے میرے سر کے اوپر سے میزائلوں کی صورت زبنک زبنک گزرنے لگی ہوں۔ عبداللہ کا پرچہ کارسی کے دستے پر پڑا تھا اور اس کی ساوجھی ہوئی آنکھیں اس کی گود میں جمی ہوئی تھیں۔ عبداللہ کا جواب بھی مختصر سا ہی تھا، بڑا ہونا بہت ماشکل ہے، لیکن اگر ہو گیا تو کاریگر بنوں گا، گٹر کے ٹھکن بنانے والا کاریگر۔ بہت سارے ٹھکن بناؤ گا، بہت سارے۔